أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور ناظرات، قرآن کریم کی 5ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اب تک آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 122 نمبر کی آیت کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 123 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، حقیقت تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار پائے گا۔ اہل کتاب اپنے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کامیابی ہے وہ تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کی بدولت نہیں ملے گی، اس کے لیے ایمان اور نیک عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے نام اعمال میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، تو پھر یہ آرزو رکھنا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں نہیں ڈالے گا، یہ صرف ایک آرزو ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دی ہے کہ تم بھی جھوٹی امیدوں کے سہارے جنت کی امید مت کرو، ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی نیکیاں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کے گٹھلی میں جو شگاف ہوتا ہے اس شگاف کے برابر بھی، اس یعنی بیچ میں جو فٹن ہوتی ہے اس فٹن کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہترین دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف کر دیا ہو، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ہو حضرت ابراہیم کے طریقے کی، یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، سارے مشرکین اور سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر کے اس نے ابراہیم کے طریقے کی، توحید کی پیروی کی ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر راسخ ہو جائے کہ اب اس میں کسی اور کی جگہ نہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا خلیل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، اور یہ جو خلیل کا لفظ ہے یہ عربی میں فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ چاہنے والا یا بہت زیادہ چاہا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور یہ مقام اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 532 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کا اور خاص طور سے یتیم عورتوں کے حقوق کا ایک مرتبہ پھر ان کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں احکام پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں ان کا حکم بیان کرتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور جو کچھ تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں، اس میں بھی تمہیں بتایا گیا ہے فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا، طے کیا ہوا حق ان کو نہیں دیتے ہو۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کرنے سے بچتے ہو یا نکاح کرنے کی امید رکھتے ہو۔ یہاں ترغبونا کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ کسی چیز میں انٹرسٹ لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کرنا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہ لینا۔ ایک ہی لفظ ہے، آگے اگر فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے انٹرسٹ لینا، اور عن آ جائے تو معنی ہوتا ہے انٹرسٹ نہ لینا۔ یہاں آگے نہ فی ہے نہ عن ہے، لہٰذا دونوں معنی کی گنجائش ہے، تو دونوں تفسیر کی گئی ہے۔ یعنی یتیم عورتیں ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو تم ان سے نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن جو اور عورتوں کو تم مہر دیتے ہو وہ مہر ان کو نہیں دیتے ہو۔ ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یتیم عورتیں غریب ہیں یا وہ بدصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کچھ کم ہے، تو تم ان سے نکاح نہ تو خود کرتے ہو نہ ان کا نکاح کراتے ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں ظلم کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو ما کتب لہن، جو حق ان کا مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ پسند کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، یا تم ناپسند کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے جو بے بس ہوں، کمزور ہوں۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وراثت میں صرف بڑے لڑکوں کو حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی ختم کیا، فرمایا والمستضعفین من الولدان، ان کمزور بچوں کو، ان بے بس بچوں کو کے ساتھ بھی تم انصاف کا معاملہ کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر یتیم عورتیں تمہاری کفالت میں ہیں، ان کا نکاح کرا دو، بلا وجہ ان کے نکاح سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو نہ روکو، یا نکاح اگر کر رہے ہو تو ان کا جو مہر ہے وہ مہر ان کو دو، انصاف کا معاملہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اب میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی پر اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے جتنی دینی چاہیے، ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز کا ڈر ہو، زیادتی کا ڈر ہو، کنٹمپٹ کا ڈر ہو، او اعراضاً یا بیزاری کا ڈر ہو، شوہر کی طرف سے اگنور کرنے کا ڈر ہو، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے یا شوہر جو ہے دور دور رہتا ہے، فلا جناح علیہما، تو میاں بیوی دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں۔ یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے اور بیوی شوہر سے الگ بھی نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اگر آپس میں شوہر اور بیوی کچھ سمجھوتا کر لیں اور بیوی اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے، مثال کے طور پہ اپنا حق کے مہر معاف کر دے، یا اپنا جو نان اور نفقہ ہے، جو اپنا خرچ ہے اس کو معاف کر دے، یا کئی بیویاں ہیں تو اپنی باری کا حق کسی اور کو دے دے، تو اور اس طریقے سے دونوں سمجھوتا کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت سودا ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑی عمر دراز ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی۔
جیسا کہ صحیح بخاری کی 2593 اور صحیح مسلم کی 1463 نمبر کی حدیث میں موجود ہے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ صلح کر لینے میں بھلائی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں لالچ کا مادہ ڈال دیا گیا. ہر انسان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت بنائی ہے کہ ہر شخص کو کہ دل میں ایک قسم کی لالچ اور ایک قسم کا مفاد، اپنا فائدہ چاہنے کی جو طلب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی سے کام لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف، مکمل انصاف نہیں کر سکتے. ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تم یہ چاہو کہ سب کے ساتھ مکمل محبت ہو، مکمل دلی تعلق ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دل، محبت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، اور دل کے فعل پر کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم مکمل عورتوں کے درمیان اگر انصاف کرنا چاہو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری طور پر جو حقوق ہیں وہ آپ اس میں عدل کریں گے. اس میں اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، سب کو ان کا حق دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آپ اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن سب کی باری مقرر تھی اور سب کو ان کا حق دیتے تھے. تو دل کا تعلق اگر کسی سے زیادہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. پکڑ کب ہوگی؟ جب ہم حقوق میں عدل نہ کریں، اور حقوق میں اور جو چیزیں دینے والی ہیں دنیا میں ان میں ہم نا انصافی کریں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. چنانچہ ترمذی کے اندر 1141 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان عند الرجل امرأتان، جب کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے، جاء یوم القیامتی، تو وہ قیامت کے دن آئے گا، وشقہ ساقط، اس کا ایک طرف کا جو پہلو ہوگا وہ ساقط ہوگا، وہ جھکا ہوگا، وہ گرا ہوگا. یعنی وہ اس کی ایک پہچان ہوگی کہ یہ دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان مکمل انصاف اگر کرنا چاہو تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل، تو کسی ایک کی طرف مکمل طریقے سے نہ جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم بیچ میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو، ایسا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں، دونوں میں تفرقہ ہو جائے طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے، یغن اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی اور اپنی گنجائش میں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. یعنی یہ تیسری صورت ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے، تو اس طریقے سے دونوں علیحدہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ علیحدہ ہونے کی، الگ ہونے کی صورت میں مرد کو اس سے بہتر بیوی مل جائے جس کے اندر اس کو جو ریکوائرڈ کوالٹیز ہیں وہ مل جائیں، اور بیوی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے. تو طلاق اگرچہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں کہا گیا اس کو، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ طلاق دینی ہی پڑتی ہے مرد کو اپنی بیوی کو، یا میاں بیوی کو الگ ہونا ہی پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اگر یہ آپس میں جدائی بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دیتا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی اہل کتاب کو جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اور تمہیں بھی،
کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نے کفر کیا، تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے رہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تم کو اے لوگوں ختم کر دے، تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اگر اللہ کے بندے نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ان بندوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق لے آئے، نئے بندوں کو لے آئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کے اندر کہی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے اعراض سے کام لیا، تم اللہ کے دین سے منہ موڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسروں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں ما احون العباد علی اللہ اذا اضاعوا امرا، بندے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کریں تو پھر بندوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد حقیر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ختم کر کے دوسروں کو لانے پر قادر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، جس کو دنیا چاہیے تو وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ دنیا بھی دے دے گا اور ساتھ میں آخرت بھی دے دے گا۔ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے مال کے لیے، اور مومن جنگ لڑ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو مومن کو اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے اور مال بھی مل رہا ہے۔ تو فَإِن مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 134 تک، 123 سے لے کر کے 134 تک 12 آیات میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیات میں کیا اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمل کی جزا اللہ تعالیٰ کے یقیناً ملے گی، انسان جیسا عمل کرے گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جزا ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کی جزا اس کو ویسی ہی ملے گی۔ تیسری چیز یہ ہم نے یہ جانی آج کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ چوتھی چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ وراثت میں شریعت نے عورتوں کا بھی حق رکھا ہے اور بچوں کا بھی حق رکھا ہے، اور دور جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے توڑ دیا ہے کہ وراثت میں، باپ کی وراثت میں چھوٹے بچوں کا حق نہ ہو، عورتوں کا حق نہ ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سب کا حق بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اگر میاں بیوی میں کبھی نا اتفاقی ہو جائے یا شوہر کی طرف سے کوئی اگنورنس اور بیوی کی طرف سے لا تعلقی کا معاملہ آ جائے تو آپس میں اگر کسی چیز کو لے کر کے سمجھوتا کر لیا جائے اور عورت کسی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو اگر مکمل عدل کرنا چاہے آدمی کے، یعنی دل کے تعلق اور محبت میں بھی عدل ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں ان میں عدل کرنا ضروری ہے، دلی تعلق میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اگر دینداری اور تقوی کی بنیاد پر میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اس الگ ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسری مخلوق کو جو اللہ کی فرما بردار ہو لانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں صرف دنیا طلب کرنے کے لیے تو دنیا ہمیں مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔